بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہے۔ انسان کا معدہ 12 مہینے کام کرنے کے بعد جب ایک مہینہ کرتا ہے تو اس کی تمام اعضاء میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہماری نہ صرف غذائی معاملات تبدیل ہو جاتی ہے بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس، بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سحری کے وقت دہی کا سامان جادوئی تاثیر کا حامل ہے۔ سحری کی وقت دہی کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک ایسی غلطی جو سحری میں ہر کوئی کرتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری تناول کرنا اور اہل کتاب کی روزے کے درمیان فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، لہٰذا اس کو مت چھوڑے۔ سب سے پہلے ہم سحری میں دہی کا فائدے جانتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کی بعد اس کی غلطی کی بھی بات کریں گے۔ ناظرین محترم، جو بہت سی لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ غذا میں دودھ، کھجور، کدو اور گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ علیہ السلام اکثر گائے اور بکری کا نوش فرماتے تھے۔ دودھ میں موجود کیلشیم، وٹامن، آئرن انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ انسانی ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، آنکھوں اور نظر کے لیے مفید ہے۔ ناظرین محترم، جن لوگوں کو یادداشت اور بولنے کی بیماری رہتی ہے، ان کے لیے دودھ کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ دودھ جگر اور دل کی گرمی کو دور کرنے کی مدد دیتا ہے۔ ناظرین محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو تمام مشروب دونوں کا کام دے سوا ہے دودھ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کی پیٹ سے گوبر اور ان کے درمیان یہ تمہیں ایک چیز پلاتی ہے، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو اس لیے بہت زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ یہ قوت پیدا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کی رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے تھے۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو، ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جب اس کی بھی دودھ سے بننے والے تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ ناظرین محترم، لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والے دہی کا ذکر کریں گے۔ گرمی کی موسم میں پورا دن بغیر پانی کے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی اہمیت سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدبیر اختیار کرے جس کی وجہ سے انسان کی جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ جو لوگ سحری کی وقت دہی کو استعمال کرتے ہیں
ان لوگوں سے فائدہ حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی میں موجود پروبایوٹکس ایک ایسا اجزاء ہے جو انسانی آنتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں دیگر معدنیات بھی ہوتی ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پروبایوٹکس نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ پروٹین اجزاء کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ناظرین محترم، یہ پروٹین جسم میں موٹوں کو درست کرتی ہے۔ دہی آپ کی ہڈیوں کے لیے انتہائی اچھا ہے۔ ناظرین محترم، دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے اور یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کی مریض کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس میں پوٹیشیم سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین محترم، جسم میں کولیسٹرول اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم خوراک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کی قلبی فطرات 16% تک کم ہو جاتی ہے۔ دہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جو کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دہی وزن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ جسم آنے والے پالتو چربیوں کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ ناظرین محترم، جب موسم کی تبدیلیاں ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، دہی کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ افطار تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین محترم، جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کی افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ناظرین محترم، دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے لیے طبیب نے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا، جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ ناظرین محترم، جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کی قد اور ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ناظرین، اور یہ تمام فائدے آپ جان چکے ہیں۔ ناظرین محترم، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سحری میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سی لوگ جلدی دہی کھانے کے بعد فوراً چائے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو آپ کو موت کے منہ میں تک لے جا سکتی ہے۔ ناظرین محترم، رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو معدے کی بیماری شروع ہوتی ہے، پھر پورا سال معدے کی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین محترم، جو لوگ دہی کے ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں انہیں پتہ کہ وہ کس قدر کی مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں۔ ناظرین محترم، جو لوگ سحری کے وقت سحور کے بعد دہی کھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں۔ ناظرین محترم، کیونکہ تمام پھولوں کے اندر تیزاب ہوتا ہے، جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک ایسڈ تیار ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، جو آپ کی آنتوں سے سمیت معدے کو تیزاب سے بھر دیتا ہے۔ ناظرین، جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتی ہے، لہٰذا ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ والسلام۔